بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں روز صبح اٹھتی تو میرے جسم سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آتی اور میرے سرہانے ایک پھول رکھا ہوتا تھا۔ کچھ دنوں سے میں بیمار تھی اور نیند کی گولی لے کر سوتی تھی، اس لیے مجھے بڑی گہری نیند آتی، مگر یہ دیکھ کر ڈر گئی کہ رات کو کوئی مرد میرے ساتھ سوتا تھا۔ میرا نکاح چچا کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا تھا اور 1 ماہ بعد میری شادی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے منع کروں گی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ میں تو کسی کی بیوی تھی۔ یہی سوچ کر میں نے ایک رات نیند کی گولی نہیں لی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ پھر میں نے دیکھا آدھی رات کے وقت ایک نقاب پوش میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا، اور جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے نقاب ہٹایا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو میرا نام کمل ہے اور میرا تعلق ایک اچھے خاندان سے تھا۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، جبکہ میرا ایک ہی بھائی تھا جو کہ مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا۔ اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے میرے والدین نے مجھے بڑے لاڈ سے پالا تھا۔ میرے والد کے 2 بھائی تھے اور ہم سب ابھی تک ایک ہی گھر میں رہتے تھے، مگر سب کے پورشن الگ الگ تھے، لیکن اس کے باوجود ہمارے خاندان کی محبت مثالی تھی۔ سب ہمارے خاندان کی تعریف کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب بڑوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کی شادی بھی خاندان میں ہی کریں گے۔ چونکہ میں اپنے والدین کی ایک ہی بیٹی تھی، اس لیے میرے والدین یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی آنکھوں سے کبھی دور نہ ہوں۔ اس لیے میرے ابو نے دونوں چچا سے کہہ دیا کہ کمل آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ دونوں میں سے کوئی اسے اپنی بہو بنا لیں تاکہ میں اس فرض سے بھی آزاد ہو جاؤں۔ یہ سن کر میرے چچا سوچ میں پڑ گئے، کیونکہ میرے 2 کزن میرے ہم عمر تھے اور دونوں ہی بہت اچھے تھے۔ وہ دونوں ہی ڈاکٹر بن رہے تھے اور میرے دونوں چچا چاہتے تھے کہ میں ان کی بہو بنوں۔ میں ان دنوں کالج سے فری تھی اور میں نے یونیورسٹی میں داخلے کا سوچ رکھا تھا، لیکن میرے والدین چاہتے تھے کہ میں یونیورسٹی کی پڑھائی شروع کرنے سے قبل ہی شادی کر لوں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں نے شادی کے بعد نہ ہی اتنی دور جانا تھا اور نہ ہی مجھ پر کوئی ذمہ داری آنی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری دونوں چچی مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ خیر اسی پیار کی وجہ سے فیصلہ مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ دونوں کزن میں سے کسی ایک کو چوز کرنا تھا۔ سب نے یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا، مگر میں بھی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ میرے دونوں کزن بہت اچھے تھے اور دونوں ہی مجھے پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ اپنے والدین پر چھوڑ دیا۔ پھر میرے خاندان والوں نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا اور میرے لیے ایک کزن کو چوز کر لیا، چونکہ کافی عرصے سے ہمارے خاندان میں کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب نے فیصلہ کیا کہ یہ نکاح بڑے دھوم دھام سے ہوگا اور سب لوگوں کو اس میں بلایا جائے گا۔ جس دن میرا نکاح تھا میرا چھوٹا بھائی بہت اداس تھا، بار بار میرے کمرے کے چکر کاٹ رہا تھا۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو وہ روتے ہوئے میرے گلے سے لگ گیا اور کہنے لگا، مجھے یہ سوچ کر رونا آ رہا ہے کہ تم مجھ سے دور چلی جاؤ گی۔ یہ سن کر میں ہنس پڑی اور اسے پیار کرتے ہوئے کہا، پگلے ایک ہی گھر کی تو بات ہے، جب تمہارا دل مجھ سے ملنے کو چاہے تم آ جانا۔ یہ سن کر وہ چلا گیا، مگر وہ مجھے بہت کھویا کھویا لگ رہا تھا۔ خیر میرا نکاح ہو گیا تو میں اپنے پورشن میں آ گئی اور چند دن بعد ہی زندگی اپنی روٹین پر آ گئی۔ چونکہ میرے کالج کی چھٹیاں تھیں اس لیے میں گھر پر ہی تھی، جبکہ باقی سب کام پر چلے جاتے تھے۔ چونکہ سب نے فیصلہ کیا تھا کہ جلد ہی میری شادی ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتی تھی کہ اپنی امی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار لوں۔ ویسے بھی یہی تو انجوائے کرنے کے دن تھے۔ شادی کے بعد تو بہت سی ذمہ داریاں سر پر پڑ جانی تھیں۔ میں جب بھی شادی کے بارے میں سوچتی تو میرے سامنے میرے کزن کا چہرہ آ جاتا تھا، اگرچہ وہ بہت کم گو تھا اور وہ مجھ سے زیادہ بات چیت بھی نہیں کرتا تھا، مگر اس کے باوجود مجھے لگتا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا، وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا، مگر میں نے یہ بات اسے شرم کی وجہ سے نہیں بتائی۔ میں نے سوچا کہ شادی کے بعد جب شرم ختم ہو جائے گی تب ہم ایک دوسرے کو اپنی فیلنگز بتائیں گے، لیکن شادی سے پہلے ایک عجیب بات ہو گئی جس نے مجھے خوف زدہ کر دیا۔ کچھ دنوں سے میں روز صبح اٹھتی تو میرے جسم سے مردانہ پرفیوم کی خوشبو آتی اور میرے سرہانے ایک پھول رکھا ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر میں چونک گئی کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا، میرے جسم سے یہ کس کی خوشبو آتی تھی، کیونکہ میں تو کوئی خاص پرفیوم استعمال نہیں کرتی تھی، اس لیے میں گھبرا گئی کہ رات کو کون میرے پاس آتا تھا۔ اگرچہ میں روز صبح اٹھتے ہی وہ پھول چھپا دیتی، مگر اس کے باوجود مجھے ڈر لگا رہتا تھا کہ کوئی اور یہ سب نہ دیکھ چکا ہو۔ میں نے سوچا کہ اب اپنے کزن کی نکاح میں تھی اور اس کی امانت تھی، اگر اسے اس بات کی بھنک پڑ جاتی تو یہ میرے لیے بہت نقصان دہ تھا، مگر میں روز ہی سوچتی کہ آخر یہ کون ہو سکتا تھا، میرے گھر میں تو میرے ابو اور بھائی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔
پھر یہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا؟ یہ ٹینشن مجھے دن بھر بے چین رکھتی تھی۔ اگلی صبح پھر ہوتی تو میرے ساتھ یہی ہو جاتا۔ اسی ٹینشن نے مجھے بیمار کر دیا۔ امی روز مجھ سے پوچھتی کہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے، تمہیں کون سی ٹینشن تھی؟ مگر میں امی کو بھی کچھ نہ بتاتی اور خاموش ہو جاتی تھی۔ انہی دنوں میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے مجھے پرسکون رہنے کے لیے نیند کی میڈیسن دے دی تاکہ میں پرسکون ہو کر سو جاؤں۔ مگر اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نیند کی گولی لے کر سوتی تھی، اس لیے مجھے بڑی گہری نیند آتی تھی۔ اس لیے یہ نہیں جان پائی کہ وہ کون تھا جو رات بھر میرے ساتھ ہوتا تھا۔ میرا نکاح چچا کے بیٹے کے ساتھ ہو چکا تھا اور 1 ماہ بعد میری شادی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میں اسے منع کروں گی کہ میرا پیچھا چھوڑ دے، کیونکہ میں تو کسی کی بیوی تھی۔ میں تو یہ سوچ کر ڈرنے لگی کہ اگر میرے کزن کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا۔ میں نے سوچا کہ مجھے اس بات کا پتہ کرنا چاہیے کہ وہ کون تھا اور مجھ سے کیا چاہتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ میں اس شخص سے خود بات کروں گی اور اسے سمجھاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں نے ایک رات نیند کی گولی نہیں لی اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی تاکہ آج رات میں یہ جان سکوں کہ وہ آدمی کون تھا۔ اس رات میں کافی دیر تک جاگتی رہی مگر کوئی نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ شاید آج وہ میرے پاس نہ آئے، مگر پھر میں نے دیکھا آدھی رات کے وقت ایک نقاب پوش میرے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن رک گئی۔ اس کے جسم سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی خوشبو تھی جو روز میرے جسم سے آتی تھی۔ میں چونک گئی۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے جلدی سے اس کا چہرہ دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ وہ جلدی سے اٹھ کر چلا نہ جائے۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا اور مجھے الجھن ہونے لگی۔ یہ کون تھا اور میرے ساتھ یہ کیا کرنے والا تھا؟ میں اپنے دل میں سوچنے لگی۔ پھر میں نے ہمت کی اور تھوڑی سی حرکت کر کے اس کی طرف دیکھا۔ اس وقت بہت اندھیرا تھا، اس لیے مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے منہ پر نقاب ہو۔ یہ دیکھ کر میری سانس رک گئی۔ میں نے سوچا کہ کہیں یہ کوئی چور تو نہیں، مگر پھر مجھے خیال آ کہ بھلا یہ چور ہوتا تو اس وقت گھر کی چیزیں اکٹھی کر رہا ہوتا۔ یہی سوچ کر میں نے ہمت کی اور تکیے کے نیچے رکھا موبائل آہستہ آہستہ نکالا اور اسے آن کر کے یکدم اس آدمی کے چہرے کی طرف کر دیا۔ وہ گھبرا گیا اور میں نے اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا نقاب اتار لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے منہ سے نقاب ہٹایا میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ وہ تو میرا اپنا کزن تھا، وہی کزن جس کے ساتھ میرا نکاح ہو چکا تھا۔ اس نے جو ہی مجھے دیکھا تو میرے منہ پر ہاتھ رکھ کر میرے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے مجھے دیکھ لیا ہے، لیکن اب خاموش رہنا تاکہ ہمیں کوئی اور نہ دیکھ لے۔ میں ابھی واپس اپنے پورشن میں چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر میں نے اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا، تم نے تو مجھے ڈرا دیا تھا، بھلا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری یہ بات سن کر وہ ہنس دیا۔ اس رات ہم دیر تک ساتھ رہے اور پھر وہ واپس چلا گیا اور اس نے دوبارہ ایسی حرکت نہیں کی، کیونکہ جلدی ہماری شادی ہو گئی اور ہم ایک دوسرے کو پا کر بہت خوش ہو گئے۔ شادی کے بعد جب میں اس کے فیورٹ پرفیوم کی خوشبو محسوس کرتی تو مجھے وہ باتیں یاد آ جاتی تھی جب وہ مجھ سے ملنے کے لیے میرے پورشن میں نقاب پہن کر آ جاتا تھا۔ یہ سوچ کر میں ہنس دیتی تھی۔